آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور صومالی لینڈ کی، دو ایسے ملک جن کا ساتھ میں آنا کافی حیران کن ہے اور وہ ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ سوچیں، ایک ملک 30 سال سے اپنی پہچان کے لیے لڑ رہا ہو اور اچانک ایک ایسا تاریخی موڑ آئے جو ہارن آف افریقہ اور مڈل ایسٹ دونوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے سفیروں کا تبادلہ، جو 2026 کے شروع میں ہونے والا ہے۔ بات ہے فروری 2026 کے آخر کی، جب اسرائیل نے آفیشلی یعنی باضابطہ طور پر خود کو جمہوریہ کہنے والے صومالی لینڈ کے پہلے سفیر کو قبول کر لیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ صرف باتوں سے نکل کر ایک اصلی سرکاری رشتے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو اس اہم عہدے پر کون ہے؟ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد حاجی۔ یہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں ہیں، کافی تجربہ کار سفارتکار ہیں، برطانیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ تائیوان میں بھی صومالی لینڈ کے پہلے نمائندے رہ چکے ہیں۔ اب یروشلم میں صومالی لینڈ کے پہلے مشن کی سربراہی کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اچھا، یہ جو سفیروں کی تقرریاں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو گئیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، ایک ایسی بنیاد جس پر یہ پورا نیا رشتہ کھڑا ہے، اور وہ ہے باقاعدہ تسلیم کرنے کا معاہدہ۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ صومالی لینڈ ہے کیا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو خود کو آزاد سمجھتا ہے۔ 1991 میں اس نے صومالیہ سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا، اور تب سے یعنی 30 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ دنیا سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک الگ ملک کے طور پر پہچانو۔ اور یہاں آتی ہے سب سے بڑی خبر۔ 26 دسمبر 2025 کو اسرائیل اقوام متحدہ کا پہلا ممبر ملک بنا جس نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ یہ سفارتی دنیا میں ایک بہت بہت بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ یہ سب کچھ ایک دم سے ہو گیا، نہیں۔ اس ایک فیصلے کے پیچھے دہائیوں کی لمبی اور مشکل جدوجہد کی ایک پوری کہانی ہے۔ 30 سال، سوچیں ذرا، 30 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ، اتنے لمبے عرصے تک دنیا کی نظروں میں اپنی پہچان کا انتظار کرنا، اس سے واقعی ان کی ہمت اور ثابت قدمی کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، تاریخ کا ایک ایسا باب جسے اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ 1960 میں جب برطانوی یہاں سے گئے تو اسرائیل نے صومالی لینڈ کو صرف 5 دنوں کے لیے تسلیم کیا تھا۔ جی ہاں، صرف 5 دن۔ پھر 1991 میں خانہ جنگی کے بعد انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، اور اب 2025 میں اسرائیل نے ایک بار پھر انہیں تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ کہانی جیسے گھوم پھر کر وہیں واپس آ گئی ہے۔ ظاہر ہے، اتنے بڑے فیصلے پہ دنیا خاموش تو نہیں رہ سکتی تھی، اس پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح پر جو رد عمل آیا وہ بہت شدید تھا، اور دنیا صاف طور پر 2 حصوں میں بٹی نظر آئی۔ اگر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو دیکھیں تو وہاں صورتحال بالکل صاف تھی۔ کل 15 ممبرز میں سے 14 نے اسرائیل کے اس فیصلے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صومالیہ کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہے۔ صرف ایک ملک تھا جو اسرائیل کے اس حق کے دفاع میں کھڑا ہوا۔ تو اس معاملے پر 2 بالکل الگ الگ کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ ایک طرف ہے ناقدین، جن میں صومالیہ، افریقن یونین اور عرب لیگ شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس سے صومالیہ کی خود مختاری کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف ہے اسرائیل کے حامی، جن کا کہنا ہے کہ بھئی یہ ایک آزاد ملک کا حق ہے کہ وہ کس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اور وہ صومالی لینڈ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ کتنا مستحکم اور جمہوری علاقہ ہے۔ اب ذرا سیاست کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد کے پیچھے اصل اسٹریٹجک فائدے کیا ہیں۔ آخر دونوں ملکوں کو اس سے کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں، دونوں کا فائدہ ہے۔ اسرائیل کو افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع مل رہا ہے، ساتھ ہی دنیا کی جو سب سے اہم تجارتی گزرگاہیں ہیں ان کے قریب اس کی اسٹریٹجک موجودگی بن رہی ہے۔ اور صومالی لینڈ کو کیا مل رہا ہے؟ وہ چیز جس کا وہ 30 سال سے خواب دیکھ رہے تھے، بین الاقوامی پہچان، اور اس پہچان کے ملتے ہی معاشی شراکت داری اور ترقی کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ رشتہ صرف نام کا نہیں ہے، باقاعدہ پلان بنایا گیا ہے کہ کن کن شعبوں میں مل کر کام کرنا ہے، جیسے پانی کا انتظام، صحرا میں کھیتی باڑی، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سیکیورٹی۔ یہ وہ تمام شعبے ہیں جہاں اسرائیل کی مہارت صومالی لینڈ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ اسرائیل اور صومالی لینڈ کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ تو آگے کا روڈ میپ بھی بالکل صاف ہے۔ پہلا قدم، اسرائیل ہرگیسا میں اپنا سفیر تعینات کرے گا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں میں مکمل سفارتی مشن یعنی ایمبیسیز قائم کی جائیں گی، اور پھر سب سے اہم کام شروع ہوگا، تجارت،
ज़राअत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में असली अमली ताउन। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। क्या ये तारीखी कदम दुनिया के दूसरे खित्तों के लिए एक नई मिसाल बन जाएगा जो आज़ादी चाहते हैं, या ये सिर्फ एक अनोखा वाकया बनकर रह जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले साल ही देंगे और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर जमी रहेंगी।